الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. معزز سامعین کرام، دور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان اور قصبے کی اہم شخصیات اور پیارے بچوں، آج یہ ہم اور آپ سب کے لیے بڑی ہی سعادت اور خوشی کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بابرکت محفل میں ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے. ایسی بابرکت محفلیں جلدی سے دیکھنے کو نہیں ملتی. اس مجلس کی فضیلت کئی اعتبار سے بڑھی ہوئی اور سب سے بڑی فضیلت اس بات کی ہے کہ آج یہ محفل اس عنوان پر جمع ہوئی ہے اور اس نسبت سے جمع ہوئی ہے، اس کلام مقدس کی نسبت سے جمع ہوئی ہے جو کلام تمام کلاموں میں افضل ہے. فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام مقدس کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے کہ خود خالق کائنات کی فضیلت تمام مخلوق. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام تمام کلاموں میں سب سے افضل ہے. اور یہ کلام اہمیتوں والا کلام، بڑی شان والا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے دیگر کلاموں کو بھی نازل کیا. یہ کلام اور یہ کتاب مقدس جس کی نسبت سے ہم اور آپ آج یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ قرآن مقدس جو نبی آخر الزمان تاجدار بطحا سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل کیا گیا. یہ کتاب آخری کتاب، اب اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے اس کتاب کو دستور حیات اور زندگی کا ایک ضابطہ قرار دے کر نازل فرمایا. نبی آخر الزمان آخری نبی، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں. اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے ہیں، لیکن غور کریں اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کتابیں نازل کی. قرآن مقدس سے پہلے 3 کتابیں نازل کی گئی، توریت، انجیل اور زبور. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو کیا فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ کوہ طور پر آئیے اور اپنی کتاب لے جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں اور کتاب مل جاتی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل اور زبور کو بھی اسی طرح نازل کیا کہ انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے اپنے معبد خانوں میں بیٹھیے، ہم کتاب نازل کر رہے ہیں. لیکن غور کریں کہ جب قرآن مقدس کے نزول کی باری آئی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کا ارادہ کیا تو ایسے نازل نہیں کیا، بلکہ دیکھیں کہ جب میرا نبی بدر کے میدان میں ہے تو خدا نے اس کتاب کو بدر کے میدان میں اتارا ہے. جب میرا نبی احد کے میدان میں ہے تو رب ذوالجلال نے اس کتاب کو احد کے میدان میں اتارا ہے. جب میرا نبی تبوک میں اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو تبوک کے میدان میں اتارا ہے. جب میرا نبی مکہ میں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں قرآن کو اتارا ہے. جب میرا نبی مدینے کی گلیوں میں ہے تو قرآن مدینے کی گلیوں میں اترا ہے. یہاں تک کہ جب میرا نبی عائشہ کے بستر پر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو عائشہ کے بستر پر اتارا. توریت بھی نازل ہوئی ہے، انجیل بھی نازل ہوئی ہے، وہ کتابیں بھی نبیوں پر نازل کی گئی ہیں، وہ کتابیں بھی رسولوں پر نازل کی گئی ہیں. لیکن توریت نازل کی گئی کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیفوں کی شکل میں پوری ایک کتاب حضرت موسیٰ کو دی گئی. انجیل بھی اسی طرح نازل کی گئی، زبور بھی اسی طرح نازل کی گئی. وہ تمام کتابیں کتاب کی شکل میں نازل ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے صحیفے نبیوں کو عطا کیے. لیکن قرآن ایسے نازل نہیں ہوا، بلکہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹکڑوں میں نازل کیا.
حصوں میں نازل کیا ہے. کبھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے, کبھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے, کبھی پاری کا کوئی حصہ نازل ہوتا ہے, کبھی آیت کا کوئی ٹکڑا نازل ہوتا ہے. لیکن غور کریں کہ وہ کتابیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کی شکل میں اتاری تھی, بکھر گئی, ٹوٹ گئی, ان کے حصے بکھرے ہو گئے. لیکن وہ کتاب جو بکھر کر نازل ہوئی ہے, ٹوٹ کر نازل ہوئی ہے, رب ذوالجلال نے اس کتاب کو ایسا سمیٹا ہے کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن اس کتاب کا ایک حرف بھی باقی نہیں ہو سکتی. یہ اس کتاب مقدس کی شان ہے. اور ایسی کتاب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ایک ایک چیز پر ثواب کا وعدہ کیا ہے. قرآن, اگر آپ تراویح میں قرآن سن رہے ہیں تب بھی آپ ثواب کے مستحق ہیں. اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تب بھی آپ قرآن کے مستحق ہیں. اگر آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں تب بھی آپ قرآن کے مستحق ہیں. اگر آپ قرآن کی آیت کو صرف اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے, تب بھی آپ ثواب کے مستحق ہیں. آج آپ قرآن مقدس کی نسبت سے اس محفل میں جمع ہوئے ہیں, آج بھی آپ ثواب کے مستحق ہیں. تو یہ ایسی عظمتوں والی کتاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو پوری دنیا کے لیے دستور حیات بنا کر نازل کیا, اور اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جب اس کتاب مقدس کو اپنے ہاتھوں میں اور اپنے سینوں سے لگا کر آگے بڑھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح کی فتح اور نصرتیں بھی ان کے ساتھ شامل حال. آج یہ ہم اور آپ سبھی کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم آج الحمدللہ آپ کے اس ادارے کے یہ 2 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں, جن کی نسبت سے ہم اور آپ سب جمع ہوئے ہیں. اور خاص طور سے بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین کہ جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے لیے جنت کا سامان مہیا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب حشر کا میدان ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, تب ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلا کر ان کے سروں پہ تاج رکھے جائیں. تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور ان کے اساتذہ جنہوں نے ان پر محنت کی ہے وہ تمام بھی بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں. وقت بھی کم ہے اس لیے میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو اس قرآن مقدس کے تحفظ کی اور حفاظت کی توفیق عطا فرمائے.